الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زکوٰۃ کورس کے اندر آج ہم ایک دو چیزیں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے اہم ترین اور ضروری مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے چار چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کی شرائط۔ نمبر دو، کون سے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ نمبر تین، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے۔ اور نمبر چار، کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلے ہے شرائط۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، عاقل ہونا، غیر عاقل پر زکوٰۃ نہیں، آزاد ہونا، قیدی پر زکوٰۃ نہیں، مالک نصاب ہونا، نصاب کا مالک ہونا، اسی طرح مال پر قبضہ ہونا، یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ قرض کے علاوہ مال ہو، قرض کے علاوہ مال کا ہونا۔ نمبر 8، حاجت اصلیہ سے زائد مال ہوں، جو مال ہو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔ نمبر 9، مال جو ہے وہ نامی ہو، بڑھنے والا مال ہو، جیسے سونا، چاندی، کرنسی اور سامان تجارت، یہ چار ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور نمبر 10، کہ سال کا گزرنا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حولان ہول، جو مال ہے اس مال کے اوپر مکمل سال کا گزرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اموال زکوٰۃ میں چار چیزیں بیان کی، سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، مال تجارت ہوں۔ ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ یہ سبق کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اہم ترین مسائل کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، شرائط زکوٰۃ۔ نمبر 2، اموال زکوٰۃ۔ نمبر 3، نصاب زکوٰۃ۔ نمبر 4، مصارف زکوٰۃ۔ ان میں سب سے پہلے شرائط زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی کون کون سی شرائط ہیں؟ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، مال کے نصاب ہونا، مال پر قبضہ کا ہونا، اور 7 نمبر قرض کے علاوہ مال کا ہونا، 8ویں نمبر پر حاجت اصلیہ سے زائد مال کا ہونا، 9ویں نمبر پر مال نامی، سونا، چاندی، کرنسی اور سامان تجارت۔ نمبر 10، سال کا گزرنا۔ اموال زکوٰۃ میں سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے۔ ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سونا۔ تو سونے کے اندر جو ہے اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، سونے کی اینٹ ہوں، بسکٹ ہوں، زیورات ہوں، برتن ہوں سونے کے، وہ سونے کے اندر چیزیں شمار کی جائیں گی۔ کرنسی کے اندر ملکی کرنسی ہے، غیر ملکی کرنسی ہے، سرکاری سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہے، وہ سارا مال جو اس کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور مال تجارت کے اندر بیچنے کی نیت سے خریدی گئی چیزیں، بیچنے کی نیت سے خریدی گئی چیزیں وہ مال تجارت میں شمار ہوں گی۔ مال تجارت کے عوض جو چیزیں خریدی گئی ہیں وہ بھی مال تجارت کے اندر ہی شمار ہوں گی۔ اسی طرح خریداری سے لے کر زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے تک نیت تجارت تبدیل نہ ہو۔ جب اس نے مال خریدا ہے، مال بیچا ہے، اس وقت سے لے کر سال کے آخر تک، سال مکمل ہونے تک اس مال کے اندر جو ہے وہ صرف تجارت ہی کی نیت ہو، نیت تجارت کے علاوہ جو کوئی اور نیت نہ ہو، کہ جب سے آپ نے مال خریدا اس وقت سے لے کر زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے تک نیت تجارت جو ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ تو یہ چار چیزیں اموال زکوٰۃ کے اندر۔ سونا ہے 7.5 تولے سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی۔ تو ان کے نصاب کس طرح نکالیں گے وہ ہم اگلے سبق کے اندر بیان کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ یہ کورس انتہائی اہم، انتہائی مختصر کورس ہے۔ آپ جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ جو اس کے مسائل کو ضرور سیکھیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔